السلام علیکم ناظرین سبیلا اپنے خیمے میں پردہ ذرا ہٹا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے خیموں سے دور ایک اونٹ کا حویلہ اس طرح نظر آیا جیسے اونٹ افق کی لکیر پر چلا جا رہا ہو۔ سبیلا کے ہونٹوں سے دعا سرگوشیاں بن کے نکلنے لگی اور اونٹ کا حویلہ چھوٹا ہوتا گیا، دور ہٹتا گیا، پھر وہ اس کے آنسوؤں کی دھند میں چھپ گیا۔ سبیلا بستر پر جا گری اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی آدھا دن گزر گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے رات کی بات یاد آئی تو اسے خوف سا محسوس ہوا، جیسے ارتگین اسے دھوکہ دے کر حماد کو بتا دے گا۔ وہ خیمے سے نکلی، ارتگین کے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ہتھیار اور اس کے کپڑے بھی وہاں نہیں تھے۔ سبیلا ارتگین کے خیمے سے نکل رہی تھی تو حماد اپنے خیمے سے باہر آیا۔ اس نے سبیلا کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ وہ ارتگین کے خیمے میں کیا لینے گئی تھی۔ سبیلا نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ کا تاثر پیدا کر کے کہا، میں ارتگین کو دیکھنے گئی تھی کہ وہ وہاں ہے یا نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، وہ قتل ہو چکا ہے۔ قتل؟ حماد بن علی نے پوچھا، تمہارا دماغ ٹھکانے معلوم نہیں ہوتا؟ یہاں کون کسی کو قتل کر سکتا ہے؟ گوگیل، سبیلا نے کہا، گوگیل نے ارتگین کو غائب کر دیا ہے۔ اب میری باری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا تھا۔ آپ جب مجھے یہاں لائے تھے تو گوگیل نے مجھے لالچ اور دھمکیاں دے کر منوانے کی کوشش کی تھی کہ میں آپ سے بھاگ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے آقا کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ اس کے بعد وہ آپ بیا ہے۔ گزشتہ رات میں آپ کے ساتھ آپ کے خیمے میں گئی تھی۔ آپ سو گئے تو میں وہاں سے نکل کر اپنے خیمے میں جانے کی بجائے ٹہلتے ٹہلتے پانی تک چلی گئی۔ گوگیل شاید میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے ورگلانے لگا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا تو اس نے مجھ پر دست درازی کی۔ میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھ رہی تھی، لیکن اچانک ارتگین آ گیا۔ وہ مجھے بتائے بغیر میری حفاظت کے لیے مجھ سے کچھ دور موجود رہا۔ گوگیل نے اسے آپ کا غلام سمجھ کر گالیاں دیں اور وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ارتگین نے اسے بڑی دلیری سے کہا کہ وہ اپنے آقا کی عزت پر جان قربان کر دے گا۔ گوگیل نے اسے کہا کہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ جاؤ، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے خیمے میں سونا۔ وہ چلا گیا۔ ارتگین مجھے خیمے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ گوگیل درندہ ہے۔ اس نے رات کو ارتگین کو غائب کروا دیا ہے۔ حماد بن علی غصے سے پھنکارنے لگا اور اس نے گوگیل کو اپنے پاس بلایا۔ میں جانتا ہوں کہ تم قبیلے کے سردار ہو، حماد بن علی نے گوگیل سے کہا، لیکن تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرا آدمی مجھے واپس کر دو۔ کون سا آدمی؟ گوگیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارتگین، حماد نے کہا، میرا محافظ جو گزشتہ رات تمہارے اور سبیلا کے درمیان آ گیا تھا۔ گوگیل حیران و پریشان ہو گیا۔ سبیلا نے حماد سے کہا کہ یہ شخص اپنا جرم چھپانے کے لیے انجان بن رہا ہے۔ گوگیل، حماد بن علی نے اسے کہا، کیا تم ایک غلام اور ایک داشتہ کی خاطر مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو؟ اس وقت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اس جیسی 10 لڑکیاں لا دوں گا، مگر تم نے میری داشتہ پر دست درازی کر کے میرے محافظ کو غائب کر دیا ہے۔ کیا تم قبیلے کے سردار ہو؟ کیا تم مجھ سے ٹکر لے کر سردار رہ سکو گے، زندہ رہ سکو گے؟ بات بڑھ گئی۔ چونکہ گوگیل نے ارتگین کو غائب نہیں کیا تھا، اس لیے وہ آنکھ بگولا ہو رہا تھا۔ حماد نے تمام سرداروں کو اکٹھا کر لیا اور سبیلا سے کہا کہ وہ سب کو سنائے کہ گوگیل نے کیا کہا ہے۔ سبیلا نے وہی بات سنا دی جو وہ حماد کو سنا چکی تھی۔ گوگیل غصے سے اٹھا اور یہ کہہ کر چل پڑا، میرا اور میرے قبیلے کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے پیٹھ پھیری ہی تھی کہ حماد نے اپنے قریب کھڑے ایک آدمی کی کمان لی اور اس کی ترکے سے تیر نکال کر کمان میں ڈالا۔ دوسرے لمحے تیر گوگیل کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا اور وہ ریت پر تڑپ رہا تھا۔ اسی روز حماد نے ایک خاص تقریب منعقد کر کے گوگیل کے قبیلے کا ایک اور سردار مقرر کر دیا۔ اس نے سب سے کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھے میرا محافظ واپس نہیں ملے گا۔ گوگیل نے اسے یقیناً قتل کروا کے اس کی لاش کہیں دبا دی ہے۔ ناظرین، اس وقت تک ارتگین بہت دور نکل گیا تھا۔ صبح طلوع ہونے تک وہ اونٹ کو دوڑاتا رہا تھا۔ سورج ابھرا تو اس نے اونٹ کی رفتار کم کر دی۔ اس نے گھوم گھوم کے دیکھا، اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ حماد بن علی نے قبیلی سرداروں کو آخری ہدایات دیں اور انہیں قید کے صحرا کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اپنے آدمیوں کو وہاں جمع کریں۔ اسی روز سب اپنے اپنے قبیلوں کو روانہ ہو گئے۔
اور حماد بھی وہاں سے چلا گیا۔ وہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کا ایک اور جاسوس غزنی سے آیا، جس نے اسے بتایا کہ غزنی کے قافلے کی نفری اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس میں مالدار تاجروں کی خاصی تعداد ہے۔ اس نے حماد کو یہ بھی بتایا کہ راستے میں لوگ اس قافلے کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح یہ قافلہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اس جاسوس کو کوئی ایسے آثار نہیں ملے تھے کہ قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا کوئی انتظام ہوگا یا نہیں۔ میں حجاز تک فوج کا دستہ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ غزنی میں سلطان محمود غزنوی قافلے کے ایک وفد سے کہہ رہا تھا، قوم کے ہر فرد کو سپاہی ہونا چاہیے۔ قافلے کا ایک وفد سلطان محمود کے پاس یہ درخواست لے کر گیا تھا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ خواتین اور بچے بھی ہیں اور تاجروں کا قیمتی مال بھی ساتھ جا رہا ہے، اس لیے قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ ساتھ ہونا چاہیے۔ میں بے خبر نہیں کہ حاجیوں کے قافلے راہزنوں اور قزاقوں کے ہاتھوں لوٹتے رہتے ہیں، سلطان محمود نے کہا۔ میں حج پر جانے والوں کو ہر سہولت اور مدد دیا کرتا ہوں، مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ میں مکہ معظمہ تک فوج قافلے کے ساتھ بھیجوں۔ اتنے بڑے قافلے میں بے شمار آدمی ایسے ہوں گے جو لڑ سکتے ہیں اور شاہ سوار بھی ہیں۔ قافلے میں سپاہی بھی حج کو جا رہے ہیں۔ آپ لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جائیں، تیر و کمان ساتھ رکھیں۔ مجھے اتنے بڑے قافلے پر حملے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ قافلے وہ لوٹتے ہیں جن میں مسافر بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بے خوف ہو کر جائیں۔ جب وفد چلا گیا تو سلطان محمود نے اپنے سلاروں اور مشیروں کی ایک محفل میں کہا، میں نے ان لوگوں کو مایوس کیا ہے، یہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں، مجھے ان کی درخواست مان لینی چاہیے تھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں، سرحدوں پر ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے۔ ابھی 2-3 دن گزرے کہ ہندوستان سے تشویشناک خبریں آئی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قنوج کا مہاراجہ راجیہ پال جو وہاں سے بھاگ گیا تھا، ہمارے قلعہ کے پاس گیا اور اس نے ہماری شرائط تسلیم کرنے کا معاہدہ کیا اور قنوج سے کچھ دور اپنی نئی راجدھانی بنانے کی اجازت مانگی ہے۔ میں اسے تاوان اور باج وصول کروں گا اور اسے نئی راجدھانی بنانے کی اجازت دے دوں گا، مگر وہاں کے 3 مہاراجے کلنجر، گوالیار اور لاہور مہاراجہ راجیہ پال کے دشمن بن گئے ہیں۔ قنوج سے پیغام آیا ہے کہ یہ مہاراجہ قنوج کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کے لیے متحدہ محاذ بنا لیا ہے۔ معلوم نہیں کب ہمیں ہندوستان کو کوچ کرنا پڑے۔ قافلہ روانہ ہونے والا تھا۔ سلطان محمود کے پاس جو وفد گیا تھا، اس کے ارکان نے قافلے کے تمام مسافروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مسلح ہو کر چلیں۔ ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے قافلے کی روانگی 1-2 دنوں کے لیے ملتوی ہو گئی، اور اس وقت سلطان محمود کو اطلاع دی گئی کہ ارتگین نام کا ایک آدمی بڑی بری حالت میں آیا ہے، کہتا ہے بہت دور سے آیا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ حاجیوں کے قافلے کو روکے رکھو۔ سلطان محمود حاجیوں کے نام پر ضروری کام بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس نے ارتگین کو فوراً بلا لیا۔ وہ تو زندہ لاش بن چکا تھا، منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، وہ کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے سہارا دے کر بٹھایا گیا، مشروب پلائے گئے، کچھ کھلایا گیا تو وہ ہوش میں آنے لگا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ سلطان غزنی و خراسان سے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ارتگین نے کہا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے میں پاؤں پر نہیں چلا۔ پہلے اونٹ پر سوار رہا اور جب پہاڑی علاقہ آیا تو ایک سوار سے گھوڑا چھین کر اونٹ اسے دے دیا۔ راستے میں 2 اور سواروں سے گھوڑے چھینے اور تھکن اور بھوک سے ادموئے گھوڑے ان کے پاس چھوڑے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر کھاتا رہا اور کسی گھوڑے کو دلکی نہ چلنے دیا، ورنہ 1.5 ماہ کی مسافت 1 ماہ میں طے نہ ہوتی۔ وہ بات کیا ہے جو تمہیں اس حال میں میرے پاس لائی ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ اگر آپ حجاز کے قافلے کے ساتھ فوج کے 2 دستے نہیں بھیج سکتے تو قافلے کو غزنی سے باہر نہ نکلنے دینا، ارتگین نے کہا۔ قید کے صحرا میں قافلے کو لوٹنے کے لیے قزاقوں کا وہ گروہ بلکہ وہ فوج خیمہ زن ہے جسے خلیفہ بغداد کی پشت پناہی حاصل ہے۔ خلیفہ بغداد کی پشت پناہی، اگر سلطان غزنی کو ایک غلام کی بات پسند نہیں آئی تو غلام جان بخشی چاہتا ہے، ارتگین نے کہا۔ اگر خلیفہ کی پشت پناہی نہیں تو اس کے سلاروں اور حاکموں کی مدد حاصل ہوگی۔ اگر یہ بھی نہیں تو اسے تم جھوٹ نہ سمجھنا کہ بدو قبیلے ایک شخص حماد بن علی کی قیادت میں غزنی کے قافلے کو قید کے صحرا میں اس جگہ جہاں ٹیلے زیادہ ہیں لوٹ لیں گے اور لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ حماد بن علی بغداد گیا تھا، میں چونکہ اس کے ساتھ تھا اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلے خلیفہ کے ایک سالار اور 2 بڑے حاکموں سے ملا تھا، پھر وہ اسے خلیفہ کے پاس لے گئے تھے
ارتگین نے سلطان محمود کو تفصیل سے بتایا کہ حماد بن علی نے کس طرح اور کہاں بدو قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور قافلے پر حملے کا منصوبہ طے کیا ہے۔ قزاقوں کی تعداد 5000 ہوگی۔ 5000! سلطان محمود حیرت زدہ ہو گیا۔ اتنی زیادہ تعداد کی وجہ یہ ہے کہ حماد بن علی کے جاسوسوں نے جو یہاں آ کر قافلے کی تیاری دیکھ گئے ہیں، وہاں جا کر بتایا ہے کہ قافلے میں ہندوستان سے آیا ہوا مال جا رہا ہے اور قافلے میں زیادہ تر لوگ فوجی ہیں یا لڑنے والے ہیں۔ ارتگین نے کہا، قافلے کی نفری 1500 بتائی گئی ہے، قافلے میں کوئی فوجی نہیں ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اگر فوجیوں کو حج کی فرصت ہوتی تو سب سے پہلے میں جاتا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا اور بولا، میں حجاز کے قافلے کو نہیں روک سکتا۔ اگر میں خود حج پر نہیں جا سکتا تو جانے والوں کے جان و مال کی حفاظت میرے فرائض میں ہے۔ میں حاجیوں کی سلامتی کی خاطر سلطنت غزنی کی سلامتی خطرے میں ڈال سکتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور اس نے ارتگین کو بڑی غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن میں نے تم سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم ہو کون اور تم جو قزاقوں کے سرغنہ کے خاص آدمی ہو، دل میں ہمارے قافلے کی ہمدردی کس طرح لے کر آئے ہو؟ کیا تم اللہ کے اس سپاہی کو دھوکہ دے سکو گے جس کے نام سے ہندوستان کے دیوتاؤں کے بت کانپ جاتے ہیں؟ غزنی کی ایک بیٹی جو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے، غزنی کی بیٹیوں کے لیے کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ ارتگین نے کہا، وہ ابرو باختہ غزنی کی ابرو کو بچانے کے لیے اپنے سلطان کو پکار رہی ہے۔ میں ایک غلام ہوں، ابن غلام ہوں، ترک ہوں، لیکن جنم غزنی کی مٹی میں لیا ہے۔ اس لڑکی نے جس کا نام سبیلہ ہے اور جس کا باپ آپ کی فوج میں شتر سوار تھا اور شہید ہو گیا ہے، مجھ جیسے غلام کے دل میں غزنی کی مٹی کی عظمت پیدا کر دی ہے۔ اگر سلطان علی مقام کا دل بہت مضبوط ہے تو سنیں۔ ارتگین نے اپنا ماضی اور پھر سبیلہ کی زندگی کی کہانی سلطان محمود کو سنا دی اور اسے تفصیل سے سنایا کہ سبیلہ نے اسے کس طرح غزنی آنے کے لیے تیار کیا تھا۔ سلطان محمود کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ جس قوم کی بیٹیاں اس مجبوری کی حالت میں بھی اپنے ایمان اور کردار کو مرنے نہ دیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سلطان محمود نے کہا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے حکموں وغیرہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنی ابھرتی ہوئی نسل کو گناہوں میں ڈبو دو، لیکن روایات جو خون میں شامل ہو گئی ہیں وہ ایک نہ ایک دن رنگ لائیں گی، اور تم… سلطان نے ارتگین کی طرف ہاتھ کر کے کہا، تم غلام نہیں ہو، آگے آؤ۔ وہ آگے آیا تو سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور بولا، ہم سب غلام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور یہی مسلمان کی عظمت ہے۔ سلطان نے پرجوش آواز میں کہا، قافلہ جائے گا اور اس کے ساتھ فوج بھی جائے گی، غزنی کی سرحدوں پر ہمارا خدا نظر رکھے گا۔ ناظرین، یہ تو جذبات کی بات تھی کہ سلطان محمود نے کہہ دیا کہ فوج جائے گی، لیکن اس نے فوج کو کبھی جذباتی کیفیت میں استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے 2 سالاروں اور مشیروں کو بلایا، غزنی کی سرحدوں کی اندرونی حالات کی اور ہندوستان سے آنے والے پیغامات کی صورتحال پر بات چیت کی، اور جائزہ لیا کہ قزاقوں کی تعداد اگر 5000 ہے تو فوج کی کتنی نفری ساتھ بھیجی جائے۔ سلطان محمود نے کہا کہ بدو گھوڑے اور اونٹ دوڑاتے ہوئے لڑتے ہیں اور وہ بھاگنے کا راستہ بھی صاف رکھتے ہیں، اس لیے قافلے کے ساتھ چھاپہ مار دستہ اور ایک دستہ تیر اندازوں کا بھیجا جائے۔ اس وقت کی کسی بھی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ جو دستے قافلے کے ساتھ بھیجے گئے ان کی قیادت کسی سالار کی بجائے قاضی القضات ابو محمد کو دی گئی۔ محمد قاسم فرشتہ نے مختلف مورخوں اور اپنی تحقیق کے حوالے سے یہ 3 نام حماد بن علی ارتگین اور قاضی القضات ابو محمد وثوق سے لکھے ہیں۔ قاضی القضات کی حیثیت آج کے چیف جسٹس کی ہوتی تھی، مذہبی امور کے فیصلے بھی وہی کرتا تھا۔ اس دور میں قاضی فن حرب و ضرب کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ فرشتہ لکھتا ہے، سلطان محمود نے قاضی القضات ابو محمد کو خاصی فوج دے کر قافلے کے ساتھ بھیجا۔ سلطان محمود نے ابو محمد کو 30,000 درہم اس مقصد کے لیے دیے کہ لڑائی کی بجائے یہ رقم قزاقوں کو دے کر ان سے معاہدہ کر لیا جائے کہ قافلے کو خیریت سے جانے دیں۔ سلطان کا یہ انتظام دیکھ کر قافلے میں کئی ہزار لوگ شامل ہو گئے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے کو الوداع کہنے کے لیے سلطان محمود خود گھوڑے پر سوار دور تک ساتھ گیا۔ وہ قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ سلطان ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا اور مسکراتا اور مسکراتے ہوئے سب کو ہاتھ ہلاتا اور خیریت سے واپس آنے کی دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک بلند جگہ جا کھڑا ہوا اور اس وقت وہاں سے اترا جب قافلے کا آخری مسافر اس کے سامنے سے گزر گیا۔ وہ بہت دیر تک جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا رہا، آخر اس کی آہ نکل گئی اور اس نے کہا، خوش نصیب ہیں جو حجاز کو جا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کا محافظ ہو۔ ارتگین قاضی القضات کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ ناظرین، کی عید کے صحرا میں ایک وسیع خطہ ایسا تھا جہاں صحرائی ٹیلے دیواروں اور عمارتوں کی طرح کھڑے تھے۔ ان میں بعض ٹیلے ستونوں کی شکل کے تھے اور بعض ڈرونے سے ان میں سے راستہ گزرتا تھا۔ یہ جگہ بہت ہی خطرناک تھی، بھول بھلیاں تھیں۔ اس سے ذرا پرے حماد بن علی نے کیمپ لگا رکھا تھا۔ یہ کم و بیش 4000 بدوؤں کی خیمہ گاہ تھی۔ وہ غزنی کے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ لڑاکے تھے، شاہ سوار تھے اور نڈر تھے۔ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کو ہی قابل عبادت سمجھتے تھے اور ان سے بڑا سرداروں کے سردار کو سمجھتے تھے، جو اس وقت حماد بن علی تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سرداروں کے سردار پر نہ تیر اثر کرتا ہے نہ کوئی ہتھیار۔ قزاقی کو وہ جائز پیشہ سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں یہ کوئی مذموم حرکت نہیں تھی۔ حماد بن علی کے ساتھ سبیلہ بھی تھی۔ وہ بظاہر خوش تھی لیکن اندر سے کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ وہ قافلے کے انتظار میں بےتاب تھی اور اس وقت وہ اندر سے کانپنے لگی جب رات کے وقت ایک بدو نے آ کر حماد کو بتایا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے فوج بھی آ رہی ہے۔ بدو نے یہ بھی بتایا کہ قافلہ کوئی 1 کوس دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ حماد بن علی اس خطے کو، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، اپنی زمین سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہ کیا۔ قاضی القضات نے رات کو ہی کمانداروں سے صلاح مشورہ کر کے ٹیلوں کے علاقے میں موزوں بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دیے اور حماد کی خیمہ گاہ کا جائزہ بھی لے لیا، لیکن اس نے سلطان محمود کی ہدایات کے مطابق حملے میں پہل کرنے کی بجائے دوستانہ معاہدہ بہتر سمجھا۔ رات بھر فوج بیدار رہی۔ ادھر بدو قبائل حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو غزنی کی فوج کے 2 آدمی حماد بن علی کے پاس گئے اور اسے قاضی القضات کا پیغام دیا کہ تم قافلے کو گزرنے دو، اس کے عوض تمہیں 5000 درہم ادا کیے جائیں گے۔ حماد بھڑک اٹھا اور غصے سے تھوک اڑاتے ہوئے بولا، 5000 درہم؟ 5000 درہم سے تم میرے پاؤں کی خاک بھی نہیں خرید سکتے۔ تم میری توہین کرنے آئے ہو، میں بھکاری نہیں۔ اس نے بدوں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے قاضی سے جا کر کہو کہ میری طاقت دیکھے، کیا میں انہیں 1 درہم دے کر واپس لے جاؤں؟ تمہارے قافلے کی ساری دولت میری ہے، تمام مال و دولت اور میری پسند کی تمام جوان عورتیں میرے حوالے کر دو اور قافلہ خریت سے گزر جائے۔ حماد بن علی، ایک پیغامبر نے کہا، طاقت پر اتنا غرور نہ کر، فرعون نہ بن۔ ہم درخواست لے کر نہیں آئے، دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں۔ قافلہ مال و دولت اور خواتین سمیت یہاں سے خریت سے گزر جائے گا، لیکن یہ ریت تیرے قزاقوں کے خون سے لال ہو جائے گی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ حماد نے گرج کر کہا، میں اپنے خیمے میں آئے ہوئے مہمان کو قتل نہیں کیا کرتا۔ پیغامبر واپس آ رہے تھے تو انہیں ارتگین مل گیا۔ اس نے پوچھا کہ حماد نے کیا جواب دیا ہے۔ اسے جب بتایا گیا تو وہ ہنس پڑا اور تیر و کمان کندھے سے لٹکائے ایک بلندی پر کھڑا رہا۔ قاضی القضات کو سلطان محمود نے 30,000 درہم دیے تھے، لیکن اس نے یہ رقم ضائع کرنی مناسب نہ سمجھی۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا قزاق 5000 درہم کی پیشکش کو اپنی توہین سمجھے گا، یہی پیشکش کی جو دراصل چیلنج تھا کہ حماد آؤ اور قافلے پر حملہ کرو۔ قاضی القضات ابو محمد نے اپنی پیشکش کا جواب سنا تو اس نے فوج کو موزوں مقامات پر کر دیا۔ فوج کی نفری تھوڑی تھی۔ حماد بن علی نے غصے کی حالت میں بدوں کو اکٹھا کیا اور ٹیلوں کے باہر سے انہیں پیش قدمی کر کے قافلے پر حملے کا حکم دیا۔ قافلہ ٹیلوں کے باہر تھا۔ حماد گھوڑے پر سوار ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ایک علمبردار تھا، علم سیاہ رنگ کا تھا، ساتھ 2 محافظ تھے۔ ادھر قافلے میں لڑنے والے کچھ لوگ تھے، وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ عورتیں ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگنے لگیں۔ بدوں کے کالے اور کرخت چہرے بڑے ڈراؤنے تھے اور دور ایک ٹیلے پر سبیلہ کھڑی تھی۔ ارتگین بلندی سے اتر کر ٹیلوں کے اندر چلا گیا اور ٹیلوں کی اور سے اس طرف نکل گیا جدھر سے بدوں کی فوج جا رہی تھی۔ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چال میں مستی تھی۔ ارتگین چھپ کر دیکھتا رہا، پھر اسے حماد بن علی نظر آیا۔ وہ بہت دور نہیں تھا۔ ارتگین نے اپنی کمان میں تیر ڈالا اور حماد کے چہرے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر حماد کی کن پٹی میں اتر گیا۔ وہ تیورا کر گھوڑے سے گرا۔ اس کے محافظ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک تیر علمبردار کی گردن میں دائیں سے لگا اور بائیں کو نکل گیا۔ یہ تیر بھی ارتگین کا تھا۔ پرچم گر پڑا۔ ارتگین دوڑ کر ٹیلے پر چڑھا اور بڑی ہی بلند آواز سے چلانے لگا، خدا کی قسم میں نے حماد بن علی کو مار ڈالا ہے، بدوں کا پرچم گر پڑا ہے۔ اپنے سرداروں کے سردار کو اور اپنے علم کو گرتا دیکھ کر
قبائلیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ تب قاضی القضات ابو محمد نے فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ ارتگین نے اسے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ حماد کو پہچانتا ہے اور وہ سب سے پہلے اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ ابو محمد نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اسے حملے سے پہلے مار لے تو للکار کر آواز دے۔ خدا نے ان کا یہ منصوبہ کامیاب کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بدو کا قتل عام تھا۔ وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور اس کوشش میں وہ ٹیلوں کے اندر آ گئے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ چھپ سکیں گے، مگر ابو محمد نے وہاں پہلے ہی ٹیلوں پر تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے جو بدو باہر کو بھاگے انہیں تعاقب کر کے ختم کیا گیا۔ اس خاک و خون میں ٹیلوں کے اندر گھوڑوں کے شور اور زخمیوں کی چیخ و پکار میں ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، ارتگین ارتگین! یہ سبیلہ کی پکار تھی۔ اسے غزنی کا ایک سوار اٹھا کر گھوڑے پر نہ ڈال لیتا تو وہ گھوڑوں تلے روندی جاتی۔ دوپہر تک عید کا مرکہ ختم ہو چکا تھا۔ اس سے آگے قافلے کے ساتھ فوج کا چھوٹا سا ایک محافظ دستہ بھیجا گیا۔ قاضی القضات باقی فوج کو واپس غزنی لے گیا۔ اس کے ساتھ بدوں کے بے شمار گھوڑے اور اونٹ تھے جن پر ان کے خیمے اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ارتگین! ابو محمد نے راستے میں اسے کہا، تم غلام نہیں ہو اور تم سبیلہ، غزنی کی نہیں اسلام کی آبرو ہو۔ اسلام زندہ رہے گا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔